الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر الخلق محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس حدیث میں اس بات کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں کچھ پیسے والے ہوتے ہیں، کچھ غریب تنگ دست ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعامل ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی قرض کا لین دین ہوتا ہے، پیسے والا غریب تنگ دست کو کبھی پیسے دیتا ہے۔ تو قرض لینا نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا، کبھی کچھ کھجوریں قرض لی، کبھی اونٹ قرض لیا۔ قرض دینا بھی ثواب کا کام ہے، آدمی جب قرض دیتا ہے تو اسے خیرات کرنے کا ثواب کے برابر ملتا ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ کسی کو قرض دیں تو اسے مہلت دیں، وصول کرنے میں اسے اور ذرا ٹائم دیں تاکہ وہ آسانی کے مطابق آپ کا قرض ادا کر سکے۔ تو اسی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوصب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخیر شیء۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انصاری صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی کا حساب و کتاب لیا۔ ساروں کا حساب و کتاب ہوتا ہے اللہ کے پاس، میرا آپ کا، تو اس آدمی کا جب حساب و کتاب لیا گیا، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٍ، ایک اچھا کام بھی اس کے نام اعمال میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسِ وَكَانَ مُوسِرًا، مگر وہ آدمی ایسا تھا جو لوگوں سے معاملات لین دین کرتا تھا، لوگوں سے اس کا معاملہ لین دین ہوتا تھا، وَكَانَ مُوسِرًا، اور وہ مالدار بھی تھا، اور وہ آدمی مالدار تھا۔ فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَن يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، تو اس کے جو کام کرنے والے کارندے ہوتے تھے آفس میں، اس کے پاس جو بھی لوگ کام کرتے تھے ان کو بولتا تھا کہ دیکھو کسی کو قرض دے رہے ہو تو جلدی نہیں کرو، اس کو چانس دو اور اس کو ٹائم دو تاکہ وہ اپنی آسانی سے ہمارا قرض ریپے کر سکے، ادا کر سکے۔ تو فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَن يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، وہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کریں، جو ٹائٹ ہے، فائنانشیل مضبوط نہیں ہے، ویک ہے، اس کو تھوڑا اور ایکسٹینشن دو، مہلت دو، چانس دو تاکہ وہ اپنے آسانی سے پیسہ ادا کرے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، نحن احق بذلک من تجاوزوا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ نیکی دیکھی تو فرمایا ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ غریبوں کو درگزر کرتا تھا، ریپے کے لیے ان کو چانس دیتا تھا، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو معاف کریں۔ ایک نیکی نہ ہونے کے باوجود اللہ نے صرف اس نیکی پر اسے معاف کر دیا کہ قرض دے کر قرض لینے میں جلدی نہیں کرتا تھا، آ کر جان پر کھڑا نہیں ہو جاتا تھا، مہلت دیتا تھا۔ بہرحال آج دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، کچھ اتنا زیادہ مہلت دیتے ہیں کہ نظر ہی نہیں آتے، ہاں چلتے جاتے جاتے قرض دینے والا تھک جاتا ہے، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، لوگ سارے ہمارا قرض لیتے ہیں اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ نیکی ہے، لیکن یہ معاملات ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نحن احق بذلک من تجاوزوا عنہ، اللہ تعالیٰ اس نیکی پر اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ساری حدیث بتاتی ہے لوگوں سے معاملات کرنا چاہیے، لین دین کرنا چاہیے، لوگوں کو ضرورت پر قرضہ دینا چاہیے، اور قرض وصول کرنے میں اس کو مہلت بھی دینی چاہیے۔ یہ اللہ کے پاس آپ کے اور میرے معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔